علیمہ خان صاحبہ نے کہا, عمران خان صاحب کی بہن ہے, کہ نواز شریف اور مودی کی نورا کشتی تھی. یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ نواز شریف اور مودی کی نورا کشتی تھی جسے شروع کیا گیا تھا, اور یہ نورا کشتی ہاتھ سے نکل گئی, گیم ہاتھ سے نکل گئی. شکر کرے پاکستان ایئر فورس وہاں گئی اور کاروائی کر کے آئی اور عزت بحال ہوئی, ورنہ نواز شریف اور مودی کا پلان کچھ اور تھا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ میرے اوپر 42 مقدمات درج کیے گئے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے پیغامات باہر لے کر آتی ہوں. انہوں نے کچھ اور پیغامات بھی دیے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ایک بات جو انہوں نے کی وہ ایز اٹ از میں آپ کے ساتھ, ورنہ نواز شریف اور مودی کا پلان کچھ اور تھا. یہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے کہا. کیا پلان تھا یہ سوال ان سے ہوگا, لیکن دیکھیں یہاں پہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ جنگوں کو اپنے حق میں استعمال تو کرتی ہیں. نریندر مودی نے یہ جنگ لڑی تو اسی لیے تھی کہ اس کو پاپولیرٹی ملے گی, لیکن الٹا پاکستان ایئر فورس کے لڑکوں نے نریندر مودی کی سیاست واڑ کے رکھ دی. جو کام کانگریس نہیں کر پائی, جو کام عام آدمی پارٹی نہیں کر پائی, جو کام ساری سیاسی جماعتیں انڈیا کی مل کر نہیں کر پائیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کر دیا. اور اور عمران خان کے درمیان کیا چل رہا ہوگا اسیس کر سکتے ہیں, انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جو باتیں منوانا چاہتی تھی وہ عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے, اور عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار نہیں تھی, جس کی وجہ سے ایک تلخیاں بڑھ رہی تھیں, نفرتیں تھیں, پاکستان کے اندر انسرٹینٹی تھی, کاروبار بند ہو گئے ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, خط غربت سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, کسان تباہ ہو گیا ہے, روزگار نہیں ہے, بڑے ہی پاکستان کے حالات خراب ہیں. صرف اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے لڑائی ہے. عمران خان کو لوگوں نے 8 فروری کو 2 تاریخ سے دی, اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں ہے عمران خان, اور انہوں نے چوروں ڈاکوں لٹیرے آ گئے, 17 سیٹر پارٹی وزیر اعظم بن گیا, 27 سیٹر پارٹی کا صدر بن گیا. اب اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کے لیے ون ون صورتحال ہے. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے اس لیے بات نہیں کر رہی تھی کہ ہماری شکست کا تاثر جائے گا, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بات پہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ یہ جائے گا کہ میں نے ڈیل کر لیا ہے. اس وقت اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں, ہونا تو ان کو بہت پہلے چاہیے تھا, ان کے اوپر سارے کیسز غلط ہیں, بہت ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, لیکن اس وقت اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو عمران خان نے یہ تو نہیں کہنا کہ الیکشن کرو, اس وقت تو ملک کا حال کرتے جنگ میں, اس وقت عمران خان نے کوئی دھرنا تو نہیں دینا, اس وقت عمران خان نے کوئی مارچ تو نہیں کرنا, عمران خان نے ڈی چوک جانے کا اعلان تو نہیں کرنا. لہٰذا یہ وہ ٹائم ہے جب فوج کی بھی اس وقت ایک فاتحانہ ان کی ایک صورتحال ہے کہ ہماری فوج نے بھارت کو لٹا دیا ہے. ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے. اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک کوشش کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور وہ ان کو اپنا وہ فیصلہ فوری طور کے اوپر واپس لینا پڑا. دوسری طرف عمران خان پچھلے جو 2-3 سال کے ساتھ بالخصوص تواتر سے ایک نیریٹو بنا رہے تھے, یا ایک اپنی بیسک پرنسپلز جو ان کے خیال کے اندر درست تھے, جن کی وہ آپ کہہ لیں کہ پرچار کر رہے تھے, اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے وہ چیزیں ساری کی ساری نہ صرف درست تسلیم ہو رہی ہیں, بلکہ پاکستان میں وہ تمام عناصر, ادارے اور افراد اس بیانیے کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں, اظہار بھی کر رہے ہیں. وہ چیزیں آپ سے کچھ شیئر کریں گے. اور پھر امریکہ اور برطانیہ جو مختلف حوالوں سے پابندیوں کی بات کر رہے ہیں مختلف ریجنز میں, اور پاکستان اس طرح سے کس طرح سے اثر انداز ہوگا, وہ بھی ہے کہ کچھ نئی پابندیاں جو ہیں کہ وہ سامنے آئی ہیں, وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اس وقت جو پاک بھارت سچویشن ہے اس میں نریندر مودی نے جو خطاب کیا اپنی قوم کی تسلی اور تشفی کے لیے, لیکن اس کے اپنے خطاب کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ان کا جو تکبر ہے وہ خاک میں مل چکا ہے. اب وہ اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے محض گیدڑ بھبکیاں جو ہیں کہ وہ ان کا اظہار کر رہے ہیں, اور پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کی پالیسی پہ وہ عمل کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر وہ یہ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ان 11 مقدمات پر بیان دیا ہے جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت قائم ہوئے, اور جن کی سماعت میں بھی بلا وجہ تاخیر کی جا رہی ہے. اور تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے چونکہ ان مقدمات میں کچھ بھی نہیں ما سوا اس میں 7 روپے کی پینسل استعمال ہوئی ہے اور 1.5 روپے کا ایک کاغذ استعمال ہوا ہے جسے FIR کہتے ہیں یا جسے مقدمہ کہتے ہیں. اقوام متحدہ ہی کے ہیومن رائٹس ونگ کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان
اور اس کی پارٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کی بدترین پامالی پاکستان میں جاری ہے. یہ وہ مقدمات ہیں 11 جو صرف 9 مئی کے واقعے پر عمران خان کے گلے ڈالے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے گھر سے چلتے ہوئے زمان پارک سے، وہ آپ جائیں یوٹیوب پہ آپ کو وہ سٹیٹمنٹ مل جائے گی، جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور کسی نے سوال کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں تو گرفتار ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ کرنا ہے مجھے یہاں بھی دکھائے عدالتی حکم تو مجھے یہاں گرفتار کر لے، راستے میں کر لے، یا مجھے وہاں اسلام آباد میں گرفتار کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام کہ السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور. دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ لگی، جنگ تو ختم ہو گئی، یہ مشکل وقت تو گزر گیا، لیکن یہ وقت بہت سے چہرے بے نقاب کر گیا. پاکستان میں موجود اندرونی بہت سارے بتوں کو پاش کر گیا یہ وقت، اور یہ وقت اصل ہیروز کو سامنے لے آیا ہے. اصل جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کا جناب نکھار ہو گیا ہے. وہ نکھر کے اب سامنے آ گئے ہیں. جن کو کل تک دہشت گرد کہا جا رہا تھا، آج ان کو محب وطن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور تسلیم کر لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں. اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. آرمی چیف صاحب نے خوشخبری سنا دی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، نواز شریف صاحب کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار رہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور 28 مئی 1998 کا نواز شریف صاحب کا جو ایٹمی دھماکہ کرنے کا ایک امیج نون لیگ ایک فیک امیج بنا رہی تھی، وہ بھی بہت پاش ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ اس وقت کچھ ناہنجار ہمارے ملٹری آفیشلز کو جان بوجھ کر متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے اس ویلاگ میں بے نقاب کرنا ہے. ایک ایک چیز بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے. اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے. دوستو، جنگ تو تھی، ایک مشکل وقت تھا یا پھر ایک امتحان تھا پاکستانی قوم کا، اور گزر گیا. پاکستانی قوم اس امتحان میں پاس ہو گئی. پوری